یہ جو آپ کا آرٹیکل ہے سیولین انڈر ملٹری لا. اچھا اس میں آپ نے بلکہ پاکستان ایئر فورس اور پاکستان نیوی کے بھی جو قوانین ہیں ان کا بھی ذکر کیا, لیکن اس میں ایک بڑی اہم بات ہے آپ نے لکھی ہے کہ اکارڈنگ ٹو دی آرمی ایکٹ دا رولز آف دی ایویڈنس ان پروسیڈنگز بفور کورٹ مارشلز آر دا same as those observed by the regular civilian courts. In addition, it is undisputed that according to Article 10A of the 1973 Constitution, every person has the fundamental right to a fair trial. مجھے یہ بتائیں کہ کیا اگر فرض کریں کہ کسی سویلین کو سزا دے دی جاتی ہے تو کیا اس کے پاس اپیل کا اختیار ہے؟ میں تھوڑا سا پہلے اس کی ہسٹری پہ آؤں گا, پھر میں آپ کا اس کا جواب بھی دے دیتا ہوں کہ 1952 کا جو ملٹری ایکٹ ہے اس کو ریپیل کیا گیا تھا, جو 1911 کا ملٹری ایکٹ تھا جو انگریز دور کے اندر تھا, 1952 میں بنا, پھر 1953 کے اندر جو ہے پاکستان ایئر فورس کا ایکٹ آیا, پھر 1961 کے اندر پاکستان نیوی آرڈیننس اس کے اندر آیا. 1967 تک یہ تھا کہ پاکستان کے اندر جو ملٹری ایکٹ ہے 52 والا, اس کے اندر سیولینز کو ٹرائی کرنے کی کوئی پروویژنز موجود نہیں تھی. 67 کے اندر 2 آرڈیننسز آئے, ایک آرڈیننس نمبر 3 تھا, ایک 4 تھا, اور 3 کے اندر یہ کہا گیا کہ جس کے اندر سیکشن 2 کو امینڈ کیا گیا کہ ایسا شخص جو ہے وہ جس کے اوپر ملٹری ایکٹ اپلائی نہیں کرتا, اگر وہ کوئی جرم کرتا ہے اور وہ جرم جو ہے وہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ 1923 کے اندر آئے گا تو اسے ملٹری کورٹ کے اندر ٹرائی کیا جا سکتا ہے. اور دوسرا سیکشن 59 جو ملٹری ایکٹ کا ہے اس کے اندر یہ کہا گیا کہ اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ اوور رائڈنگ ایفیکٹ ہے بینگ اے اسپیشل لا. یہ امینڈمنٹس جو تھیں وہ 1968 کے اندر پہلی دفعہ پشاور ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کی گئیں, اس کو پشاور ہائی کورٹ نے ویلیڈیٹ کیا. پھر اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر گیا, لاہور ہائی کورٹ نے اس لیجسلیشن کو ویلیڈیٹ کیا, لیکن اس کے ساتھ انہوں نے ایک سرٹیفکیٹ دیا آرٹیکل 185(3) کے اندر کہ جی سپریم کورٹ آف پاکستان چونکہ ایک لارجر پبلک انٹرسٹ ایشو ہے اس کے اوپر ڈیسائیڈ کرے. سپریم کورٹ نے 1975 کے اندر پہلی دفعہ جو ہے ملٹری ایکٹ کو اور 67 کا جو لا تھا اس کو ڈیفائن کیا, اور 4 چیزیں انہوں نے طے کی. نمبر 1 انہوں نے کہا کہ ملٹری کورٹ کے اندر جو ٹرائل ہوتا ہے وہ فنڈامنٹل رائٹس کے اگینسٹ نہیں ہے. نمبر 2 اس کے اندر انہوں نے یہ ہولڈ کیا کہ یہ جو 67 کا لا ہے یہ ویلیڈیٹ, اور پارلیمنٹ جو ہے اس کی کمپیٹنسی ہے کہ اس لا کو لیجسلیٹ کر لیا جائے. اور تیسرا اس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ اگر اس کے اندر اپیل پرووائڈڈ نہیں ہے تو ہائی کورٹ کی جورسڈکشن موجود ہے. اب ملٹری کورٹ کے اندر آپ کسی کو ٹرائل کرتے ہیں جو فیلڈ کورٹ مارشل جنرل اس کے اندر ہے, اس کو ایک کرنل اور 2 میجر سنتے ہیں, اس کی اپیل جو ہے ایک بریگیڈیئر سنتے ہیں, اس کے آگے اپیل پرووائڈڈ نہیں ہے. لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو ہولڈ کیا ہوا ہے کہ آرٹیکل 199 کے اندر اس کو آپ کر سکتے ہیں. اب 75 کی جو ججمنٹ ہے اس کو 2007 کے اندر بھی ڈسکس کیا, ہولڈ کیا گیا. پھر اس کے بعد منسٹری آف ڈیفنس کے اندر, پھر اس کے بعد یہ ہے کہ 2015 کے اندر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی آئی اور ملٹری ایکٹ کو بھی امینڈ کیا گیا. اور پھر اس کے بعد جو ہے جس کا یہ ذکر کر رہے تھے ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن والی ججمنٹ, اس کے اندر 11 ججز نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کو جو ہے وہ فیوریبل کیا اور کہا کہ یہ پارلیمنٹ کی کمپیٹنسی ہے اور اس لا کو اسٹرائک ڈاؤن نہیں کیا. پھر اس کے بعد 2017 کے اندر سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی. ذرا سوال کے جواب پہ آ جانا کہ اپیل کہاں ہو سکتی ہے؟ اپیل جو ہے وہ پرووائڈڈ نہیں ہے انڈر دا ملٹری ایکٹ. صرف اپیل پرووائڈڈ ہے کہ آپ ایک بریگیڈیئر کے پاس کر سکتے ہیں, اور آپ ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں نہیں آ سکتے. لیکن سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نے کنٹینیوسلی اس کو کہا ہے کہ کیونکہ وہاں اپیل پرووائڈڈ نہیں ہے تو 4 چیزوں کے اوپر ملٹری ٹرائل کو ہے وہ چیلنج کیا جا سکتا ہے. ایک کورم نان جوڈس کے اوپر, ایک جورسڈکشن نہ ہو, اور ایک میلا فائڈے ہو, اور چوتھا ڈیو پروسیس جو اس کو فالو نہ کیا جائے. یعنی پریکٹیکلی کوئی اپیل نہیں ہے, بریگیڈیئر سنے گا, آپ اس میں صرف اگر اس کو اختیار نہیں تھا تو اس حد تک آپ چیلنج کر سکتے ہیں. رو رہا ہوں کہ عمران خان صاحب اپنے دور میں اگر اس پہ سٹینڈ لیتے, اور یہ ہر اور یہ اس کی وجہ میں میری بات سنیں نا, عرض سن لیں میری مؤدبانہ. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے پرائم منسٹر کو خط لکھا, خط کی کاپی میرے پاس ہے. لطیف آفریدی صاحب نے بینگ پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن عمران خان کو خط لکھا کہ یہ ادریس خٹک کو ایک ملٹری کورٹ نے پروسیکیوٹ کیا ہے اور اپیل کا اختیار بھی نہیں ہے, تو یہ آپ اس میں برائے کرم کچھ نوٹس لیں.
کوئی جواب نہیں دیا گیا. یہ ہر دور کے اندر ہوا ہے اور پچھلے دور کے اندر 20 ایسے کیسز تھے 20 نہیں 24 جو ملٹری کورٹ سے ٹرائل کیے. اس کا 2015 کی امینڈمنٹ سے کوئی تعلق نہیں تھا. اسی طرح پیپلز پارٹی کے دور کے اندر ہے, اسی طرح پی ایم ایل این دور کے اندر ہے. آج کیا ایک مقبول ترین پولیٹیکل پارٹی کو کارنر کرنے کے لیے کیا ملٹری کورٹ کا انڈیویجول غلطی ہوئی ہے اس کا باری باری بولے. اب میرا سوال ہے آپ سے کہ اس میں جو ملٹری کورٹ بنتی ہے وہ سویلین گورنمنٹ کی اپروول سے بنتی ہے, جیسا کہ آپ کی حکومت کی کابینہ نے اپروول دی. پچھلے دور میں عمران خان صاحب کی حکومت کی اپروول سے وہ آرمی ایکٹ کے تحت کورٹ بنی. تو یہ آپ کے خیال میں یہ جو ایک آرگومنٹ دے رہے ہیں شعیب شاہین صاحب کہ سویلینز کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں ہونا چاہیے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک آپ کے لیے ایک سیاسی مسئلہ ہے؟ یہ دیکھیں بات سنیں, ہر ایک پاکستان کا جو دستور ہے نا اس نے ہر ادارے کا اپنا اپنا ایک سسٹم بنایا ہوا, اس کے نیچے دستور کے نیچے ہم ساری قانون سازی کرتے ہیں. اب میرے بھائی ہیں بڑے قابل احترام ہیں, میں اگر جا کے سپریم کورٹ کی بلڈنگ میں جاؤں گا تو ظاہر ہے مجھ پہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوگی وہ ہوگی اور مجھے پروسیکیوٹ اس کے مطابق ہی کیا جائے گا. میں اگر وہاں پہ توڑ پھوڑ کرتا ہوں, مجھے ایک سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے پاکستان کے پڑھے لکھے لوگ وکلا اور ایسا طبقہ جن کو غلط اور ٹھیک کا فرق بہت صاف ظاہر معلوم ہے, وہ ایسے ایکٹ کو کیوں جسٹیفائی کر رہے ہیں جو کہ یہ کر رہا ہے کہ وہ ملٹری کی انسٹالیشن پہ حملہ ور ہوتا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ میری بات ختم ہونے دیں نا. آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, میں حیران ہو رہا ہوں کہ آپ ابھی کنڈیم کر رہے ہیں, تو بڑی اچھی بات ہے کہ میرا یہی میں کہنے کا مقصد تھا کہ دیکھیں آپ جا کے کور کمانڈر ہاؤس میں گھس جاتے ہیں جس کے اوپر انڈیا کا خواب تھا, طالبان کا خواب تھا, پاکستان کے دشمن لوگوں کا خواب تھا کہ ہم نے کور کمانڈر ہاؤس لاہور میں قبضہ کرنا ہے جب ہم نے واگا بارڈر کراس کرنا ہے. اب وہاں پر جا کے جو لوگ حملہ کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں نہیں جی ان کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں نہیں. کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے. میں آپ کو آج بتاتا ہوں, جب نواز شریف صاحب لاہور ایئرپورٹ میں لینڈ ہوئے, ہمارے پاس 2 آپشنز تھی. کیا ہم اپنا جلوس سیدھا فورٹر اسٹیڈیم کے پاس سے گزارتے اور ادھر سے کور کمانڈر ہاؤس سے سیدھا مال روڈ سے ہو کے جاتے, اور یا ہم اپنے جلوس کو یہ ایریا بچا کے اوپر سے جاتے. یہ ہمیں بھی پتا تھا کہ موب کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا. ہم ایک سیاسی جماعت ہے نا, آپ کو تو وہ ناموس رسالت والا مال روڈ کا واقعہ یاد ہے جس میں زعیم قادری اور پاک مسلم لیگ نون کے کافی لوگوں کے اوپر ایف آئی آر ہوگی, تو غالباً مشرف صاحب کا دور تھا. آپ موب کو کنٹرول نہیں کر سکتے. ایک طرف یہ ہے, اب ہم ان لوگوں کو کیوں ڈیفینڈ کریں جو پاکستان کی ایسی انسٹالیشن پہ کل کو نیوکلیر جا کے ادھر جا کے چشمہ پہ اٹیک کر دیں, ہم کہیں جی ملٹری کورٹس میں نہیں ٹرائل ہونا چاہیے. کوئی ادھر جا کے گھس جائے آپ کے نیوکلیر کسی اور انسٹالیشن پہ, کوئی آپ کی کسی اور اچھا اس میں ایک اور بات ہے جو شعیب شاہین صاحب بات کریں, دس ڈز ناٹ میک اینی سینس.